بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مذہبی تاریخ کی سب سے دلکش کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق ان کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ابتدائی زندگی اور پرورش، پیدائش اور ابتدائی خطرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے دور حکومت میں پیدا ہوئے، جس نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام نوزائیدہ عبرانی لڑکوں کو مار دیا جائے تاکہ بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، جو کہ مصریوں کے غلام تھے۔ ان کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل پر بہا دیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دعا کرتے ہوئے۔ فرعون کے خاندان کی طرف سے گود لینا۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ٹوکری فرعون کے محل میں پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دریافت کیا۔ اس نے فرعون کو بچہ گود لینے پر راضی کیا، حالانکہ اس نے یہ حکم جاری کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شاہ خاندان میں ایک شہزادے کے طور پر پالا گیا۔ نبوت اور مشن۔ جلدی جاڑی۔ جوانی میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو حادثاتی طور پر قتل کرنے کے بعد مصر سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے مدین میں پناہ لی، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سپورہ سے شادی کی۔ ایک دن اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی۔ اس کے قریب جانے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، جنہوں نے انہیں نبی مقرر کیا اور انہیں بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مصر واپس جانے کا حکم دیا۔ فرعون کے ساتھ تصادم۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر واپس آئے، جو کہ ایک نبی بھی تھے۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور معجزات کو جادوگری کہہ کر رد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے نشانیاں اور معجزات دکھائے، جن میں ان کا عصا سانپ میں بدل جانا اور سمندر کو پہاڑ دینا شامل ہے، لیکن فرعون پھر بھی انکار کرتا رہا۔ 10 آفتیں اور خروج۔ آفتیں۔ فرعون کو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصر پر ایک سلسلہ وار آفتیں نازل کی، جن میں ٹڈی دل، مینڈک، خون، اندھیرا اور پہلوٹے کے قتل شامل ہے۔ ہر بار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے دینے کا وعدہ کیا، لیکن آفت کے خاتمے کے بعد اپنے وعدے سے مکر گئے۔ خروج۔ آخرکار سب سے آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن آفت کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے باہر نکالا، لیکن فرعون نے جلد ہی اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ بحیرہ احمر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا سے پانی مارنے کا حکم دیا، جس سے سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کو خشکی پر چلنے کا موقع ملا۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور وہ ڈوب گئے۔ بیابان میں زندگی اور تورات کی وحی۔ بیابان میں سفر۔ بنی اسرائیل نے بیابان میں 40 سال گزارے، کیونکہ ان کے ایمان کی کمی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا، اور دن میں بادل کے ستون اور رات میں آگ کے ستون سے ان کی رہنمائی کی۔ کوہ سینا پر وحی۔ اپنے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر چڑھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات کی وحی دی، جو بنی اسرائیل کو الہی قوانین اور احکام فراہم کرتی ہے۔ تاہم ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے سونے کی بچڑی کی عبادت کی، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو تباہ کر دیا اور اپنی قوم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قانون کا قیام۔ موسیٰ علیہ السلام نے الہی رہنمائی کے مطابق قوانین قائم کیے اور بنی اسرائیل کو ایک جماعت کے طور پر منظم کیا۔ انہوں نے بہت سے چیلنجوں کا سامنا کیا،
جس میں اندرونی بغاوتیں اور اپنی قوم کے ایمان اور اطاعت کو برقرار رکھنے کے مستقل جدوجہد شامل ہے۔ وفات اور میراث۔ آخری سال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وعدے کی سرزمین کی سرحدوں تک پہنچایا، لیکن ایک پہلے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خود وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یوشع کو اپنا جانشین مقرر کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو وعدے کی سرزمین میں لے جائے۔ وفات۔ موسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں کوہ نبو پر وفات پا گئے۔ وعدے کی سرزمین کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی اور مشن نے ایک دیرپا میراث چھوڑی۔ یہ کہانی فرعون کے ظلم و ستم سے نمٹنے میں اللہ تعالیٰ کے انصاف اور بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ان کے لیے فراہمی اس کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کی خصوصیات، جن میں صبر، عاجزی اور عزم شامل ہے۔ الہی اصولوں کے مطابق ایک جماعت کی قیادت کی ذمہ داری اور چیلنجوں کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جدوجہد، ایمان اور الہی مداخلت کا ایک گہرا بیان ہے، جو مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لیے اہم اسباق رکھتی ہے۔